डी चौक धरने में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। ब्लेम गेम जारी है। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटी के इजलासों में धरने में नाकामी के किरदारों का तयन किया जा रहा है। इस्तीफे सामने आ रहे हैं। इस्तीफों की गैर मामूली वजूहात सामने आ रही हैं। कल सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा ने पार्टी जिम्मेदारियों से इस्तीफे दे दिए थे और पीटीआई के अंदरूनी जराए ने हमें बताया था कि सियासी कमेटी के इजलास में बुशरा बीबी ने धरने में न पहुंचने पर सियासी क़यादत खास तौर पर पंजाब की लीडरशिप को बेइज्जत किया और उन्हें बेगैरत और बुज़दिल कहा, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इमरान खान के ख़ानदान वालों को जवाब दे नहीं हूँ और सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूँ। मैं सियासत में अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं आया। इस सूरत हाल के बाद कल ही सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा के इस्तीफे सामने आ गए थे और फिर आज खुद सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी के इजलास से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद नहीं की और कहा कि मैं इन खबरों की ना तायीद करूंगा और ना ही इनकार करूंगा। पार्टी के अंदर जो बात होती है इस हवाले से बाहर बात करने की इजाज़त नहीं है। अभी मंजूर नहीं हुआ क्योंकि खान साहब तक रसाई हासिल नहीं हो रही। जहाँ तक पॉलिटिकल कमेटी और दीगर कमेटीज का ताल्लुक है, उन्होंने फिलहाल फैसला नहीं किया या करने से इंकार किया है। उस कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर खास तौर पे सख्त जबान इस्तेमाल की गई, लोगों को कोसा गया मोबिलाइज ना करने के ऊपर, और उसके नतीजे में फिर ये इस्तीफे सामने आ रहे, जिसमें आपका भी इस्तीफा है और ये बुशरा बीबी की जानिब से किया गया। ये दुरुस्त खबर है? नहीं, देखिए, कोई बात जो पार्टी की अंदरूनी किसी कमेटी में होती है उसके हवाले से किसी को बाहर बात करने की इजाजत नहीं है। ये अखलाकन भी गलत बात है। लिहाजा मैं कोई बात नहीं करूंगा, ना तायीद करूंगा, ना इनकार करूंगा। जो कुछ भी हुआ वो हमारा ज़ाती मामला है, अंदरूनी मामला है। आपका जो इस्तीफा है ये किसी की सख्त अल्फाज की वजह से? मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। देखिए, मैं कोई कॉमेंट नहीं करूंगा। अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं था, बुशरा बीबी ने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे, वो उस इजलास में नहीं आई थी, तो एक कैटेगोरिकल डिनाइल आ सकता था सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पहले साहबजादा हामिद रजा ने अपने इस्तीफे की वजूहात बताते हुए तस्लीम किया कि पीटीआई में ग्रुपिंग है। मैं किसी की गलती अपने खाते में लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ना बेशरम हूँ और ना बेगैरत हूँ। पॉलिटिकल कमेटी से और कोर कमेटी दोनों से मैं रिजाइन कल ही कर दिया था जी। मैंने असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दूंगा। खान साहब को मिलकर मंजूर करेंगे, 100 बिस्मिल्लाह, ना करेंगे तो जारी रखेंगे। कुछ ग्रुपिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अनड्यू क्रिटिसिज्म है, वो मैं अपने पे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। इज्जत देता भी हूँ, इन रिटर्न मैं इज्जत डिमांड भी करता हूँ। मैं किसी के किए का, किसी की गलती को अपने खाते में लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपको तहफ़्फ़ुज़ किसी और से है और आप उसके अंदर सबको रगेदी जा रहे हैं, तो सब दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड मैं उसके साथ चलता नहीं हूँ। गो टू खान साहब, मैं बहुत सारी चीजें उन्हें बतानी है, मैं उन्हें बताऊंगा, अपनी रिजर्वेशंस बताऊंगा। ना बेगैरत हूँ ना बेशरम हूँ। हमें थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए था, हमें नेगोशिएशंस को आगे लेके चलना चाहिए था। दूसरा राय मेरी यही है कि हम जो बाज़ औक़ात जो फैसले होते हैं उन फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जी। साथ ही साहबजादा हामिद रजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर आपको शिकायत किसी और से है और तहफ़्फ़ुज़ात किसी और से हैं तो आप सबको इसमें रगड़ नहीं सकते। मुझे इज़्ज़त देनी भी आती है और इज़्ज़त देने के बाद इज़्ज़त लेनी भी आती है। मेरे हल्के और मेरे तीनों MPS का ऑडिट करें। अगर कोई मसला है तो आप मेरे सामने रखें, मगर किसी और के तहफ़्फ़ुज़ात में हमें मत धकेल दें। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा के इस्तीफों की जिम्मेदारी बुशरा बीबी पर डाली जा रही है, जिन्होंने मुबैना तौर पर सियासी कमेटी के इजलास में सियासी क़यादत के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की। मगर अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफ़ज़ई ने कहा कि बुशरा बीबी ने एहतजाज के बाद से किसी मीटिंग में शिरकत ही नहीं की। मिशाल यूसुफ़ज़ई ने मज़ीद कहा कि बुशरा बीबी की बहन का यह दावा भी दुरुस्त नहीं है कि बुशरा बीबी इजलास में गई थी। जब से एहतजाज से वापस आई हैं बुशरा बीबी, वो इस टाइम किसी से ना उनकी मुलाकात हुई है, ना उन्होंने कोई पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की सदारत की है, ना उसको ज्वाइन किया हुआ है। उन्होंने किसी भी किस्म की मीटिंग में अभी तक कोई शिरकत नहीं की है। उनकी अभी तक किसी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। उनकी बहन उनके साथ मौजूद नहीं है और चूंकि मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं पेशावर में ही हूँ और मैं अगर एक बात ऑन द रिकॉर्ड बता रही हूँ तो उसमें इतनी ही सदाकत है जैसे अभी रात है। मिशाल यूसुफ़ज़ई ये कह रही हैं, मगर अहम बात यह है कि बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू भी जब बात कर रही थी तो कह रही थी कि उनकी भी बुशरा बीबी से ही बात हुई है और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। वो गुस्से में नहीं थी, डिसअपॉइंटेड थी और पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ थे जब इमरान खान ने आपको कॉल दी थी। बात हुई थी ब्रीफली शाम को, बाद मेरी उनसे रात को ब्रीफली 2-3 मिनट की बात हुई थी।
پولیٹیکل کمیٹی میں وہ آئی ہیں, وہ علی امین صاحب کی جو میٹنگ ہو رہی تھی اور وہ پیچھے سے جہاں پر بھی وہ سینیٹی میں تھی ان کو آواز, ان کو کوئی ایسی انویٹیشن نہیں تھی پولیٹیکل کمیٹی میٹنگ کی, اور وہ غصے میں نہیں تھی, وہ ڈس اپوائنٹمنٹ میں تھی. وہ ان سے پوچھ رہی تھیں کہ آپ لوگ کہاں تھے جب آپ کے لیڈر نے عمران خان نے آپ لوگوں کو کال کی تھی, اور اگر لیٹس سے کہ میرے پہ فائرنگ ہو رہی ہے, مجھے یہ لوگ نکال کے زبردستی لے کے جا رہے ہیں, آپ لوگ باقی کہاں تھے, آپ نے مجھے اکیلے کیوں چھوڑا, آپ لوگ ڈی چوک تک کیوں نہیں پہنچے. وہ استعفوں کا جو بھی ریزن ہے, میں نے کل بھی جو پولیٹیکل کمیٹی میں میٹنگ ہوئی اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ بیرسٹر صاحب نے جھوٹ بولا تھا کہ خان صاحب اگریڈ آن سنجانی, اور یہ کل پولیٹیکل کمیٹی میں بڑا کلیئر ہو گیا, کیونکہ پہلے پولیٹیکل کمیٹی کو یہ تھا کہ جی بشرا بی بی نے خود فیصلہ کیا. نہیں, ڈیٹ واز گیون بائی علیمہ آپا تھرو خان صاحب تھرو علیمہ آپا, ناٹ بشرا بی بی. جو سنجانی کا فیصلہ ہے وہ کیونکہ خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک میں جانا ہے, اور یہ بار بار جو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر جا کے خان صاحب پہ امپوز کر رہے تھے, خان صاحب ڈیڈنٹ اگری, ان کا ویڈیو بنانے, دیر از نو ویڈیو فرام خان صاحب. تو یہ بھی اس کا بھی جو بلیم ہے خامخواہ میں جو ہے بشرا عمران پہ ڈال رہے ہیں. بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی بشرا بی بی کے بہن کے دعوے کی تردید کر رہی ہیں, اور یہ کہہ کر رہی ہیں کہ میں نے بشرا بی بی سے بات کی ہے. حالانکہ بشرا بی بی کی بہن نے بھی دعویٰ یہ کہہ کر کیا تھا کہ انہوں نے بشرا بی بی سے بات کی ہے. تاہم بشرا بی بی کی ترجمان نے بھی بشرا بی بی کو دھرنے کے بعد حبس بیجا میں رکھنے کے سوال پر کہا کہ یہ بات درست ہے کہ دھرنے کے بعد بشرا بی بی کٹ آف ہو گئی تھی, میرا بھی ان سے رابطہ نہیں تھا. یہ بات درست ہے, آپ سے بیجا میں رکھا گیا تھا؟ یہ بات درست ہے کہ ان بی بی صاحبہ بالکل کمپلیٹلی کٹ آف تھی. 2 دنوں سے میں خود ان سے دھرنے کے ٹائم پہ جو 11:40 راؤنڈ اباؤٹ میں ان سے بچھڑ گئی تھی, کیونکہ وہ ایک دم وہ ہلا گلا مچ گیا تھا, بگدڑ مچ گئی تھی. تو میری ان سے خود ملاقات ہوئی 2 دن بعد, کل رات پشاور میں. مگر کل ہمارے پروگرام میں تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بشرا بی بی عمران خان کی عزت ہے, یہ بات سمجھ سے باہر ہے. ان کو ان کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ حبس بیجا میں رکھے گا. کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ بشرا بی بی کی مرضی کے بغیر کوئی قدم اٹھائے. ان کی اپنی بہن یہ بات کہہ رہی ہیں بشرا بی بی کی, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا, وہاں پر ان کی مرضی کے بغیر میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی. پہلے مشکل سے میرا رابطہ ہوا کیونکہ نہ علی امین گنڈا پور ریسپونڈ کر رہے تھے, نہ پارٹی کے کوئی اور رہنما ریسپونڈ کر رہا تھا. کل انہوں نے کہا رابطہ ہوا, پھر ان کا فون بند ہو گیا, تو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا. بشرا بی بی کو لے کے بھی زبردستی گئے اور رکھا بھی حبس بیجا میں ہوا تھا. بشرا بی بی جو ہے وہ خان کی حیا ہے, عزت ہے, اور ان کو کے پی میں وزیر اعلیٰ جو ہے جو ان کی پارٹی کا ہے حبس بیجا میں رکھے گا, یہ سمجھ سے بالا تر ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ بشرا بی بی کے ساتھ یہ کیا جائے. اب بشرا بی بی خود کسی بات کا ڈینائل نہیں کر رہی ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ ان سے فون بھی لے لیا گیا ہو؟ ان کی بہن کیونکہ بارہا یہ الزامات دہراتی رہیں تو انہیں باہر سے رابطہ نہ کرنے دیا جا رہا, ورنہ کوئی ویڈیو پیغام وہ جاری کر دیتی کہ میں اپنی مرضی سے ہوں, کوئی ایسی زبردستی نہیں ہے میرے ساتھ. میں ان چیزوں کو جو ہے ڈینائی کرتا ہوں. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے قطعاً اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے, کسی کی مجال نہیں ہو سکتی ہے کہ بشرا بی بی کی منشا اور مرضی کے منافی کوئی فعل یا کوئی اقدام اٹھائے. صرف یہی نہیں, دھرنے کے بعد یہ تنازع بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی ڈی چوک سے نہیں جانا چاہتی تھی مگر انہیں زبردستی لے جایا گیا. اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر سے مسلسل متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں. آج اس حوالے سے بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی نے کہا کہ بشرا بی بی دھرنے سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی. ان کی گاڑی پر اسٹریٹ فائرنگ ہوئی اور پھر شیشے پر کیمیکل پھینکا گیا جس کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر ان کو کہا گیا کہ گاڑی تبدیل کر کے واپس کارکنوں کی طرف لے جائیں گے, اس لیے انہوں نے گاڑی تبدیل کی. یہ بات درست ہے کہ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی, اور وہ جب واپس آئی ان کی جانے کی وجہ یہ بنی کہ ان کی گاڑی پہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی. تب بھی وہ جانا نہیں چاہتی تھی تو ان کی گاڑی کے فرنٹ شیشے پہ کوئی کیمیکل نما چیز پھینکی گئی جس کی وجہ سے فرنٹ شیشہ بالکل بلرڈ ہو گیا تھا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو ان کو بتایا گیا کہ جی گاڑی چینج کر رہے ہیں صرف, اور گاڑی چینج ہوگی اور پھر کارکنوں کی طرف ان کو واپس لایا جائے گا. اس کے بعد کا ورژن مجھے نہیں پتا جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی بی بڑے نارمل انداز میں ایک گاڑی سے اتر کے دوسری گاڑی کی طرف. آپ یہ کہہ رہی ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ دوبارہ دھرنے کے مقام پہ جا رہے ہیں؟ جی 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 جی, یہ ایک ریئل فیکٹ ہے. مگر اس حوالے سے کل ہمارے پروگرام میں شیر افضل مروت نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ بشرا بی بی کو ڈی چوک سے زبردستی لے جانے والی بات غلط ہے. عمران خان کی بیگم کے ساتھ زبردستی کا پی ٹی آئی میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. کیا یہ بات درست ہے کہ اس وقت بھی بی بی صاحبہ جانے کو تیار نہیں تھی؟ علی امین گنڈا پور نے زبردستی ان کو لے کے گئے, وہ تیار نہیں تھی جانے کے لیے. نہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ بی بی صاحبہ کی ویڈیوز موجود ہیں جب وہ شدہ گاڑی کو چھوڑ کے دوسری گاڑی میں شفٹ ہو رہی ہے, اور کہیں پر بھی کوئی یہ تاثر نہیں لے سکتا ہے کہ یہ زبردستی, اور زبردستی خان کی بیگم کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر یا ورکر تصور ہی نہیں کر سکتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی دھرنے میں ناکامی کی ذمہ داری قیادت پر ڈال رہی ہیں. ڈی چوک کے بجائے سنجانی جانے کی عمران خان کی ہدایت سے متعلق مشال یوسفزئی نے کہا کہ بیرسٹر گوہر خان اور قیادت کے پیغام کے بعد بشرا بی بی نے کہا تھا کہ ان کی عمران خان سے بات کرائیں. عمران خان کہیں گے تو وہ فوراً مان جائیں گی, مگر بشرا بی بی کی بات نہیں سنی گئی. اس بات کی میں شمدید گواہ ہوں. ہمیں بتایا گیا کہ جی بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر اڈیالہ جیل گئے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ اڈیالہ جیل کیسے گئے ہوئے ہیں, لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ آگے گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کنوے کیا کہ خان صاحب سنجانی کے مقام پہ راضی ہوئے ہیں, تو ہم نے آگے سے کہا, بی بی کے نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے امانت کے طور پہ اپنا لائے عمل دیا تھا. خان صاحب نے وعدہ لیا تھا کہ ہم نے ہر حال میں ڈی چوک پہنچنا ہے, تو اگر خان صاحب نے ان کو سنجانی کا کہہ دیا ہے تو میری خان صاحب سے بات کرا دیں. مجھے خان صاحب ایک جملہ کہیں گے کہ جانی بیٹھو, ہم یہاں سے 1 انچ نہیں آگے جائیں گے, لیکن جب تک مجھے خان صاحب خود نہیں کہیں گے میں کسی کی بات نہیں مانوں گی. لیکن ہماری بات نہ سنی گئی نہ مانی گئی, اور ہمیں کہا گیا کہ نہیں جی بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف صاحب سے کہا گیا, تو بی بی نے تو کیسے ماننا تھا. مگر آج خود بیرسٹر گوہر خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی قیادت پر سوال اٹھا رہا ہے وہ پارٹی کا دوست نہیں ہے. لیڈرشپ اور ہمارے ایم این او کو کوشچنز کرتے وہ پاکستان تحریک انصاف کا دوست نہیں ہے. ہمارے ایم این ایز نے گزشتہ 2 سال میں جتنا ظلم برداشت کیا ہے اس کی کبھی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا, اتنی کبھی کسی نے نہیں کی ہے. میں اپنے سارے ایم این ایز, اپنے سارے زمپی, اپنی لیڈرشپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ چونکہ دھرنا تھا, کسی بھی لیڈر کو, ایم این اے کو, لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس وقت آپ کنٹینر کے پاس آ جائیں. ایک لانگ پروسیس تھا. جہاں بھی کنٹینر ہوتا ڈی چوک کے بجائے اگر سنجانی میں بھی جاتا تو کیا اس کے ساتھ اسی وقت سارا لیڈرشپ نے آنا تھا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یہ ساری کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ڈسٹرسٹ کریٹ کرے اور جو کریڈیبلٹی ہے اس کو افیکٹ کرے اور لوگ کسی اور طرف پہ چلے جائیں. بشرا بی بی کے بارے میں پہلے بھی انہوں نے خود کہا ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا پولیٹیکل رول نہیں ہے. خود ان کی منشا تھا, اپنی مرضی سے شامل ہوئی تھی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دھرنا ڈی میں تھا یا سنجانی میں تھا, خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا, بی بی نے کہاں سے ڈائیورٹ کیا, کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. آئندہ کا لائے عمل خان صاحب سے ملاقات کے بعد انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف دے گی. اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی سے اختلافات کی تردید کر دی ہے. علی امین گنڈا پور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میرے اور بشرا بی بی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں. ہمارے درمیان اختلافات کی خبریں پروپیگنڈا ہے. ہمارا مقصد عمران خان کی رہائی ہے. بشرا بی بی جب سے ضمانت پر رہا ہو کر جیل سے باہر آئی ہیں تب سے ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر لیا ہے اور سارے فیصلے خود لیتی ہیں. ان کے سامنے پی ٹی آئی کی قیادت بے بس ہو گئی ہے. بشرا بی بی کے سیاسی کردار کے حوالے سے یہ تنقید اب مزید تیز ہو گئی ہے. خود عمران خان کی بڑی بہن روبینہ خان نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا ہے جسے عمران خان کے دیرینہ دوست سلمان احمد نے بھی شیئر کیا. اس بیان میں عمران خان کی بہن روبینہ خان نے لکھا کہ بشرا بی بی جیل سے باہر آنے کے بعد سے تحریک انصاف میں متحرک سیاسی کردار ادا کر رہی ہیں, بلکہ مبینہ طور پر جیل میں ہوتے ہوئے بھی وہ مشال یوسفزئی کے ذریعے سیاسی کردار ادا کر رہی تھیں. یہ پروپیگنڈا نہیں ہے. وہ فیصلہ سازی, تقرریوں, اعلانات کرنے, قوم کو پیغام دینے اور حالیہ مارچ میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ مل کر لیڈرشپ کرنے میں شامل رہی ہیں. روبینہ خان کے بیان کے مطابق عمران خان کی بہنوں کا پی ٹی آئی کے روزمرہ کے معاملات میں کوئی کردار نہیں ہے, نہ ہی کبھی انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے اور نہ ہی مستقبل میں انہیں تحریک انصاف میں کوئی سیاسی کردار ادا کرنے کی خواہش ہے. ان کا صرف ایک ہی کردار ہے اور وہ کردار اپنے بھائی کو نقصان پہنچنے سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کو اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں سے بچانا ہے. ساتھ ہی جیل میں ہونے کی وجہ سے عمران خان کے الفاظ کو غلط طور پر بیان کیے جانے سے روکنے کو یقینی بنانا ہے. روبینہ خان نے مزید لکھا ہے کہ بشرا بی بی کا سیاست اور تحریک انصاف میں کردار نیا نہیں ہے. اپنے دوستوں عثمان بزدار اور فراح گوگی کے ذریعے متحرک انداز میں پنجاب کو چلانے کے ان کے کردار سے آپ اچھی طرح واقف ہیں اور اب مشال یوسفزئی کو ان کی نئی فراح گوگی قرار دیا جا رہا ہے. اگر وہ چاہتی ہیں کہ جسے وہ پروپیگنڈا کہتی ہیں وہ رک جائے تو انہیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا ہوگی. اس کردار کے ساتھ ان کا عمران خان کی بہنوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. عمران خان کی بہنوں کی بالکل بھی خواہش نہیں ہے کہ وہ عوامی عہدے تک رسائی کے ذریعے خود کو اونچا کریں اور یہ بہت بڑا فرق ہے اور یہی نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں فرق ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پرانے پاکستان کے گند کے ساتھ نیا پاکستان نہیں بنایا جا سکتا. عمران خان کی بڑی بہن کے اس بیان پر جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان کے میزبان شہزاد اقبال سے بات کرتے ہوئے بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسفزئی نے کہا ہے کہ میری طرف سے بس اتنا ہی ہے کہ میں ابھی بھی اپنے ملک میں میدان میں موجود ہوں اور میرے لیے خان صاحب کا ٹرسٹ کافی ہے. وہ مجھ پر اعتماد اور اعتبار کرتے ہیں. دھرنے میں ناکامی کے بعد تحریک انصاف اندرونی مسائل کا شکار تو ہو ہی گئی ہے, مگر ساتھ ہی حکومت بھی پی ٹی آئی کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کے اعلانات اور فیصلے کر رہی ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے. اجلاس کے اعلامیے کے مطابق جس میں وزیر اعظم نے
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी है, जो गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करेगी। टास्क फोर्स में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल हैं। इलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश को रोकने के लिए वफाकी इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का फैसला किया है। इंसदादे फसादात फोर्स को बैनुल-अक़वामी मयार की पेशा वराना सलाहियतों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाक के खिलाफ चौथी बार लश्कर कशी की गई। ये सियासी जमात नहीं, ये फितना है, ये तखरीब कारी का एक जत्था और गिरोह है। हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दें। अभी चंद दिन पहले जो केपी से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, केपी के वसाइल को साथ लेकर, तो उन्होंने तबाही की और गोलियां चलाई। एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, 4 रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, दर्जनों पुलिस के अफसर सिपाही जख्मी हुए। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी और क्या हो सकती है? इससे बड़ा कोई दुश्मन पाकिस्तान को हो सकता है? ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीब कारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। तहरीक इंसाफ नहीं, ये तकरीब इंसाफ है और इंसाफ का कत्ल वाली ये पार्टी है। उनको एक ही परवाह है कि किस तरह पाकिस्तान को तबाह करना है, किस तरह पाकिस्तान की मईशत को डबोना है। दिस वी मस्ट नॉट अलाउ अंडर नो सर्कमस्टांसेस। आई एम टेलिंग यू, हमें हर चीज वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। एक तरफ हुकूमत तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रही है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ धरने में हुकूमती क्रैकडाउन को बर्बरियत करार दे रही है और बराह रास्त फायरिंग के इल्ज़ामात लगा रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि जस्टिस याया अफरीदी से गुजारिश है कि फौरी तौर पर जुडिशल इंक्वायरी कराएं, जबकि उमर अयूब के अलावा शेख वकास अकरम ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर हुकूमत की जानिब से कातिलाना हमले का इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 3 दिन से हुकूमती क्रैकडाउन के नतीजे में मारे जाने वाले PTI के कारकुनों की तादाद के हवाले से मुतज़ाद दावे कर रही थी। कोई 8 कारकुनों का बता रहा था, कोई दर्जनों का कह रहा था, तो कोई सैकड़ों हलाकतों का दावा कर रहा था। जबकि आज बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 बताई। ये हमने 12 नाम आपसे इसलिए शेयर किए हैं कि इनके जनाजे, इनकी वीडियोस, जो इनको गोलियां लगी वहां पे मौके पे डी चौक के इर्द गिर्द, वो सारी वीडियोस, वो सबूत इनके मौजूद हैं। जो लोग मिसिंग हैं या जो लोग शदीद जख्मी हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीजें कंफर्म होंगी, हमें ये खदशा है कि ये तादाद बहुत ज्यादा है।